زندگی کا چیک اینڈ بیلنس ہوتے رہنا چاہیے، حساب و کتاب ہوتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و عزیمت سے بھرے قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم کے بالکل درمیان میں 15ویں پارے کے اندر ہے، اور یہ جو سورہ ہے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کی سورت ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی 8 آیتیں جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بڑی بہترین سورت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کی قبر کے اندر روشنی ہوگی، اجالا ہوگا اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ کہف، یہ بڑی اہم سورہ ہے۔ کہف کہتے ہیں عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں کہف۔ اب یہ جو کہف غار کو کہتے ہیں، آخر اس سورہ کا نام کہف غار کیوں پڑا؟ اصل اس میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور جب اپنے رب پر ایمان لائے تو خود کو اپنے رب پر ایمان لانے والی زندگی پر خود کو باقی رکھا، اور کبھی کسی غیر کے سامنے جھکے نہیں اور باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اور اس کے نام سے ذکر فرمایا۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اصحاب کہف۔ اصحاب کہف آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، یہ ایک جگہ ہے۔ اب تاریخی اعتبار سے چونکہ یہ بہت قدیم زمانے کا واقعہ ہے، تو جو الگ الگ مورخین ہیں یا جو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ الگ الگ جگہ پر اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ترکی کے اندر ہے، یہ غار جس میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے جارڈن میں جو عمان، وہاں پر الرجیب کر کے ایک جگہ ہے، اسی الرجیب کے اندر ایک غار ہے جس میں یہ نوجوان چھپے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ ترکی کے اندر غار ہے۔ بہرکیف یہ مورخین کی اپنی رائے ہے۔ قرآن کریم نے اصل ان کے واقعے کے عظیمت اور پختگی کو بیان کیا ہے، جو ہم سب کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک بادشاہ تھا جس کو کہا جاتا تھا فیزس، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں دقیانوس بولتے ہیں۔ وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا، اس زمانے میں وہ دقیانوس بادشاہ خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا عجیب قسم کا بادشاہ تھا، وہ ظلم پر آمادہ تھا اور طرح طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن وہ نوجوان جنہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی خدائی کو چیلنج کیا، اللہ پر ایمان لائے، تو ڈٹے رہے اپنے ایمان سے۔ اس باطل جو بادشاہ تھا اسے سمجھوتا نہیں کیا۔ جب باطل بادشاہ نے انہیں دوڑایا اور مارنے کی کوشش کی تو وہ ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ وہی جو غار کے اندر جا کر کے چھپے یہ نوجوان، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال، تقریباً 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر ان کو زندہ رکھا۔ 300 سال کے بعد ان کی نیند کھلی اور انہیں بھوک کا احساس ہوا، تو ان کے پاس جو کچھ